بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم کلاس 7 ہوم اکنامکس کا چیپٹر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کپڑوں کی منصوبہ بندی۔ کپڑے صرف زوائش کے لیے نہیں بلکہ ہماری شخصیت، موسم اور ضرورت کے لحاظ سے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ کپڑوں کی منصوبہ بندی کی تعریف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کپڑوں کی منصوبہ بندی سے مراد ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں جو ہماری ضرورت، بجٹ اور موقع کے مطابق ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کپڑوں کے انتخاب کے اصول، یعنی عمر کے مطابق انتخاب کریں۔ موسم کے لحاظ سے ہمیں کپڑے خریدنے چاہیے، موقع دیکھنے چاہیے، عام دن میں کیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تقریب میں یا کھیل کے لحاظ سے مختلف قسم کے لباس ہونے چاہیے۔ خاندان کی آمدنی اور بجٹ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے کہ موسم اور موقع کے لحاظ سے کپڑے ہمیں کیسے خریدنے چاہیے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ہلکے رنگ اور سوتی کپڑے بہتر ہوتے ہیں، جبکہ سردیوں میں ہمیں اون اور گرم کپڑے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اسی طرح شادی یا تقریب میں بھی رسمی لباس اور روزمرہ کے لیے ہمیں سادے اور آرام دہ لباس زیادہ بہتر رہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بجٹ اور کپڑوں کی افادیت۔ کپڑوں کی خریداری کرتے وقت ہمیشہ ہمیں بجٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایسے کپڑے خریدے جائیں جو زیادہ دنوں تک استعمال ہوں اور وہ اچھی کوالٹی کے ہونی چاہیے۔ یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس کے پورا اگر ہم اس سبق کا خلاصہ دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ کپڑوں کی منصوبہ بندی ہمیں فضول ہر چیز سے بچاتی ہے اور شخصیت ہماری کو نکھارتی ہے اور ہمیں موقع محل کے مطابق بہترین نظر آنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس لیسن کی ایکسرسائز۔ ذیل میں دیے گئے بیانات میں ہر بیان کے نیچے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ MCQs نمبر 1 ہے وارڈروب میں موجود کپڑے ایک ڈیش۔ نمبر 1 ہے لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کم عرصے تک چل سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے زیادہ عرصے تک چل سکتے ہیں اور نمبر 4 ہے محدود عرصہ تک چل سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1، لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے کپڑے کی منصوبہ بندی کس چیز کو اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 1 ہے شخصیت کو، نمبر 2 ہے معاشرے کو، نمبر 3 ہے قوم کو، نمبر 4 ہے بچے کو۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1، شخصیت کو۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے خریداری کرتے ہوئے اشیاء کے۔ نمبر 1 ہے معیار کو جانچنا چاہیے، نمبر 2 ہے قیمت کو، نمبر 3 ہے کوالٹی کو، نمبر 4 ہے مقدار کو۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1، معیار کو جانچ لیں۔ اس کے بعد MCQs نمبر 4 ہے خریداری ہمیشہ کریں۔ نمبر 1 ہے گھوم پھر کر، نمبر 2 ہے پہلی دکان سے، نمبر 3 ہے ساری دکانوں سے، نمبر 4 ہے زیادہ قیمت والی دکان سے۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1، گھوم پھر کر۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے خریداری کرنے سے کیا بڑھتا ہے، اعتماد، نا اتفاقی، عزت یا بے اعتمادی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ MCQs نمبر 1 ہے وارڈروب سے مراد ڈیش ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لفظ الماری۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے لباس انسان کی ڈیش ضرورت ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 3 ہے خریداری کرنا ایک ڈیش عمل ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے مشکل۔ MCQs نمبر 4 ہے غیر معیاری اشیاء کی واپسی کو فوراً ڈیش بنائیں، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ممکن بنائیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے درست بیان کی آپ نے نشاندہی کرنی ہے۔ سب سے پہلا MCQs ہے غیر معیاری اشیاء کی واپسی کو فوری ممکن بنائیں، تو یہ صحیح آنسر ہے، ادھر ہی آپ نے ٹک لگانی ہے۔ اس کے بعد MCQ نمبر 2 ہے خریداری سے پہلے اپنی ضرورتوں کو نہ دیکھیں، تو یہ کراس ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 3 ہے کپڑوں کی منصوبہ بندی ہمیں موسم گرما کے کپڑوں کے بارے میں نہیں سکھاتی، تو یہ کراس ہے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 4 ہے لباس شخصیت کا آئینہ دار نہیں ہوتا، تو یہاں پہ بھی آپ کراس لگائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ MCQs ہے اشیاء کی واپسی پر دکاندار سے نہایت اور رویہ اپنائے، تو یہ بھی آپ نے کراس لگانا ہے۔ ان کے بعد بڑھیں گے مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 غیر معیاری کپڑوں کا کیا کیا جائے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اس کوشچن کا آنسر آپ یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے اس میں سے لکھیں گے غیر معیاری اشیاء کی واپسی کو فوری ممکن بنایا جائے اور اشیاء کی واپسی پر دکاندار سے نرم رویہ اختیار کرے۔ پوری لائن آپ اس کے آنسر میں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے خریداری کرنا کیسا عمل ہے، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے۔ اس کا آنسر ہے خریداری کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے کپڑے خریدتے وقت آب و ہوا کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے یا کیوں رکھا جاتا ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔
کپڑوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت ہمیں اپنے ملک اور شہر کی آب و ہوا کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ علاقوں میں موسم سارا سال سرد رہتا ہے تو وہاں پہ گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں موسم نارمل ہوتا ہے تو وہاں نارمل کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، نہ زیادہ موٹے اور نہ ہی باریک۔ تو ہمیں اپنے موسم کو دیکھ کے کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کسی بھی علاقے کے لوگوں کو موسم کے مطابق اپنے ملبوسات بنانے چاہیے۔ مثال کے طور پر برفانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ تر موٹے کپڑے پہننا پڑتے ہیں، اور گرم مطلوب علاقے میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ باریک کپڑے پہننا پڑتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا لینا ہے۔ شارٹ کوشچن کور کرنے کے بعد لانگ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے، کپڑوں کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کریں۔ اس کے آنسر میں سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، کپڑوں کی منصوبہ بندی کی اہمیت۔ کپڑے ہر انسان کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور اس کے حسن و جمال کے ترجمان ہوتے ہیں، اس لیے کپڑوں کی منصوبہ بندی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، کپڑوں کی ضرورت اور تقاضے۔ کپڑوں کی منصوبہ بندی کر کے ہم ہر موسم کی ضرورت اور ہر موسم کے تقاضوں کے مطابق لباس تیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کپڑوں کی منصوبہ بندی ہمارے کپڑوں کی ضرورت اور تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، پرانے کپڑوں کا دوبارہ استعمال، یعنی جو ہمارے پرانے کپڑے ہو چکے ہیں ہم ان کو دوبارہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم پرانے یا رد کیے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں، اس سے بچت بھی ہو جاتی ہے اور ہنر اور سلیقہ بھی آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، وقت کی بچت۔ کپڑوں کی منصوبہ بندی کے ذریعے ہمیں ہر موسم اور موقع محل کے مطابق کپڑے فوراً مل جاتے ہیں، جس سے وقت کی بچت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوائنٹ نمبر 4 لکھنا ہے، فضول خرچی سے اجتناب۔ کپڑوں کی منصوبہ بندی ہمیں ہمیشہ فضول خرچی سے بچاتی ہے۔ مناسب منصوبہ بندی کے ذریعے ہم سوچ سمجھ کر کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں، بلا ضرورت کپڑے خریدنے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اس طرح گھر کا بجٹ فضول خرچی سے بچ جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ کیونکہ پوائنٹس کے تھرو اگر آپ لکھیں گے تو اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آنسر زیادہ تر پوائنٹس میں لکھیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، خریداری کے اصول بیان کریں، یعنی خریداری کرتے وقت ہمیں کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کے ذریعے ہم خریداری کر سکیں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے پوائنٹ لکھنا ہے، خریداری کے اصول۔ خریداری کرنا ایک مشکل عمل ہے، خریداری کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خریداری کے اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 آپ نے پوائنٹ لکھنا ہے، اس کی ہیڈنگ لکھ لیں۔ سب سے پہلے خریداری کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یہ ضروری ہے کہ خریدی ہوئی چیزیں ہم آہنگ ہوں اور اپنے بجٹ اور ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر خریدی گئی ہوں۔ غیر معیاری چیزوں کو خریداری پر اپنا پیسہ اور وقت ضائع نہ کریں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، اشیاء کی قیمت اور معیار کو جانچنا۔ خریداری کرنے سے پہلے اشیاء کے معیار کو اس کی حیثیت سے جانچا جائے، آیا وہ اشیاء اس معیار کی ہیں جس کی آپ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، یا غیر معیاری اشیاء مت خریدیں کیونکہ یہ ناپائیدار ہوتی ہیں۔ خریداری ہمیشہ پہلی دکان سے نہ کریں بلکہ گھوم پھر کر بازار میں قیمتوں کا جائزہ لیں، اس کے بعد پائیدار اور کم قیمت سامان خریدیں۔ مختلف کپڑوں کی قیمتوں، مارکیٹوں اور دکانوں کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، جہاں قیمتیں کم ہوں وہیں سے خریدیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے، اشیاء کی درست معلومات۔ آپ کو معلومات درست ہونی چاہیے کہ کہاں سے اچھی چیز ملتی ہے۔ لباس کی خریداری کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں بہترین کوالٹی، اچھی کوالٹی اور عام کوالٹی کے بارے میں صحیح طرح سے معلوم ہو، کیونکہ کپڑے کی پہچان ہوگی تو ہم مناسب قیمت میں بہت اچھے کپڑے خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، ضروریات کا جائزہ۔ خریداری کرنے سے پہلے اپنی ضرورتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے اور فہرست تیار کر لینی چاہیے۔ خریداری اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں آپ ہیڈنگ لکھیں گے، سیل سے خریدی ہوئی اشیاء۔ سیل سے خریداری کی گئی اشیاء کا اچھی طرح جائزہ لیں، کیونکہ سیل میں اکثر غیر معیاری اشیاء فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں آپ نے ہیڈنگ لکھنا ہے، غیر معیاری اشیاء۔ غیر معیاری اشیاء کی واپسی کو فوری ممکن بنایا جائے اور اشیاء کی واپسی پر دکاندار سے نرم رویہ اختیار کریں۔ یہاں تک آپ نے اس کا کوشچن کا آنسر لگانا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے، اچھی خریداری کے فائدے بیان کریں، یعنی اچھی اگر خریداری کی جائے تو اس کے کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آنسر میں آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے، اچھی خریداری کے فائدے۔ اچھی خریداری کے درج ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1 ہے، اچھی خریداری سے وقت اور روپے پیسے کی بچت ہوتی ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، اگر ہمیں اچھی چیز کی پہچان ہوگی تو دکاندار ہمیں خراب چیز دے کر بے وقوف نہیں بنا سکے گا اور ہم گھٹیا چیز مہنگے داموں خریدنے سے بچ جائیں گے۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق اور اچھی قیمت میں اچھی چیز خرید سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اکثر دکانوں پر چیزیں یا کپڑے طے لگے ہوتے ہیں، اس لیے خریداری کرنے سے پہلے ان کو نکال کر اچھی طرح چیک کر لینا چاہیے تاکہ کپڑا کہیں سے خراب نہ ہو اور پیسے بھی ضائع نہ ہوں۔ اور فائدہ نمبر 4 کیا ہوگا جی؟ ہمارے پاس چیزوں کی مختلف انواع یعنی ورائٹی ہوتی ہے
جو ہمیں چیزیں لینے میں ہماری مدد فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی ورائٹی کو دیکھ لیں، پھر اپنی پسند کے مطابق اچھی چیز خریدیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے خریداری کرنے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور اپنی پسند یا رائے کا استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے خریداری کرنے سے ہمارا وقت بھی اچھا گزرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے خریداری کرتے وقت اپنے رویے کو بہتر رکھیں اور خریداری کرنے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ تمام چیزوں کو دیکھ کر بڑے اطمینان کے ساتھ خریداری کریں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے خریداری کرنے سے پہلے اپنا بیگ تیار کریں جس میں خریدی جانے والی اشیاء کی لسٹ، پانی کی بوتل، فالتو پیسے، کریڈٹ کارڈ، اے ٹی ایم، سیل فون وغیرہ موجود ہوں اور گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی ساری چیزیں اچھی طرح چیک کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے خریداری ہمیشہ پہلی دکان سے مت کریں بلکہ تمام مارکیٹ میں گھومیں اور جدھر اچھی چیز ملے وہیں سے چیز خریدیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے خریداری کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور ہم پرسکون یعنی ریلیکس رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے خریداری کر کے انسان تھک جاتا ہے، اس لیے خریداری کرنے کے بعد کچھ کھا لینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے خریداری کرتے وقت کپڑے اور جوتے مناسب پہنے ہوں اور آرام دہ ہوں تاکہ ہم بازار میں آسانی سے گھوم پھر سکیں اور اچھے مشورے کے لیے اپنی کسی فیملی ممبر یا سہیلی کو ساتھ لے جائیں۔ اس کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیں اس لیسن سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کپڑوں کا انتخاب صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ ضروریات، بجٹ اور موقع کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیسن کے امپورٹنٹ جو کوشچنز ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو وہاں پہ آپ جا کے اس کو دیکھ کے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مزید چیپٹر دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ فیملی کی طرح جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔